اگر آپ تعصب، بدظنی اور شکوک کے دبیز سے اتار کے ریاستی اسٹیبلشمنٹ کا مطالعہ کریں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ارمانوں اور آدرشوں کو دبانا یا کچلنا نہیں چاہتی، بلکہ اپنے مخصوص انداز میں ہر اس فرد، گروہ یا تنظیم کی مدد کرتی ہے جس کے اہداف بظاہر ریاستی اہداف سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ مثلا شیخ مجیب الرحمان ہرگز کامیاب نہ ہو سکتے اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں اگرتلا سازش کیس میں گرفتار کر کے راتوں رات ان کے سیاسی شیئرز کے بھاؤ آسمان پہ نہ چڑھا دیتی۔ اس کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ انتخابی نتائج کی روشنی میں شیخ صاحب کو اقتدار منتقل کر دیتی تو خاصا امکان تھا کہ اپنی آمرانہ طبیعت کے ہاتھوں ایک آدھ برس میں ہی شیخ صاحب اتنے نامقبول ہو جاتے کہ ان کے زوال پہ خود بنگالی بھی ٹسوے نہ بہاتے۔ مگر اسٹیبلشمنٹ نے شیخ مجیب کو اقتدار نہ دے کے نہ صرف خود مختار بنگال کے حصول میں ان کی بھرپور مدد کی، بلکہ ایک بھرپور آپریشن کے ذریعے یقینی بنا دیا کہ شیخ مجیب چاہیں بھی تو اپنے ارادوں سے پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ یوں ایک ون ون سچویشن پیدا ہو گئی۔ شیخ صاحب کو ایک آزاد و خود مختار ملک کی صورت میں 6 نکات سے کہیں زیادہ مل گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی جان مشرقی پاکستان کے بوجھ سے چھوٹ گئی۔ بلوچستان میں موجودہ بدامنی گزشتہ 72 برس میں چوتھی شورش ہے۔ پچھلی 3 شورشیں کچھ برس جاری رہیں اور پھر اندرونی و بیرونی حالات کے دباؤ میں دب گئیں یا دبا دی گئیں۔ 9/11 کے بعد بلوچستان میں بدامنی کی تازہ لہر بھی کچھ عرصے جاری رہنے کے بعد ختم ہو جاتی اگر اسٹیبلشمنٹ بر وقت اکبر بگٹی کو مار کے بلوچ علیحدگی پسندوں کو ایک نیا ولولہ فراہم نہ کر دیتی۔ علاوہ ازیں یہ امر یقینی بنانے کے لیے کہ بلوچ مزاحمتی چنگاریاں ٹھنڈی نہ پڑ جائیں، اس مزاحمتی ہانڈی کو جبری گمشدگی کے ایندھن کی دھیمی آنچ پہ مسلسل پکنے کے لیے رکھ دیا گیا۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ اسٹیبلشمنٹ بلوچ دشمن ہے تو اسے اپنی عقل کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے۔ کابل نے پاکستان کی پیدائش کے بعد سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ پاکستانی پشتون ریاست سے بدک کے افغانستان کے ساتھ اتحاد یا کنفیڈریشن یا گٹھ جوڑ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ مگر پشتون بھلے اس وقت کے صوبہ سرحد کا تھا یا قبائلی علاقے کا یا پھر بلوچستان کا، سب نے 25 برس تک مسلسل جاری رہنے والے آزاد پختونستان کے پروپیگنڈے کو ٹھینگا دکھا دیا۔ جب سوویت یونین کے افغانستان میں گھسنے کے بعد پورے پشتون خطے کو بین الاقوامی اسلحہ خانہ اور میدان جنگ بنا دیا گیا، تب بھی پشتونوں نے ریاست کا ساتھ دیا اور علم بغاوت بلند نہیں کیا۔ آج 40 برس بعد بھی پشتون ریاست سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں، مگر جس طرح پشتون تحفظ موومنٹ کی پیدائش کے لیے حالات سازگار بنائے گئے، جس طرح انہیں وفاقی وحدت کے لیے ایک سنگین خطرہ ظاہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس طرح ان کی نقل و حرکت کو محدود کر کے یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ان کے جلسوں میں لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور ان کے اسٹیج سے آئینی حقوق کی بجائے ایک قدم اور آگے جا کے مطالبے ہونے شروع ہوں، یہ سب بتاتا ہے کہ پشتون چاہیں نہ چاہیں مگر ریاست ضرور چاہتی ہے کہ پاکستان کا ہر گروہ، تنظیم اور فرد اقبال کا شاہین بن جائے۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ بلوچستان کے شہر جوب میں پشتون تحفظ موومنٹ کے مقامی رہنما ارمان لونی کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ان کی نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو شرکت سے روکا گیا۔ اس واقعے کو لے کے بہت سے لوگ مقامی انتظامیہ اور ریاستی اسٹیبلشمنٹ کی مذمت کر رہے ہیں۔ ان کورچشموں کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ ریاستی اقدامات پی ٹی ایم کو کچلنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مزید مقبول بنانے کے لیے ریاست کی جانب سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے، تاوقت کہ پی ٹی ایم ریاستی نگرانی و سرپرستی سے بے نیاز ہو کے خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے دوڑنے کے قابل نہ ہو جائے۔ ریاست کی یہ کوشش قابل ستائش ہے کہ چیلنج نہ ہو تو ایجاد کر لینا چاہیے تاکہ زندگی میں رونق میلہ لگا رہے اور ریاست کو اپنے وجود کا اطمینان و آنند بھی حاصل رہے۔